الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره بھائی فوٹو کون لے رہا بھائی؟ تصویر لینا جائز نہیں ہے. ہم دین کے نام پر آئے ہیں، یہاں بھی بے دینی مٹ کر لے رہے ہیں. دین کے نام پر بے دینی کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. مزاج ہمارا خراب ہے تو بازار میں بھی خدا کا حکم توڑتے ہیں، مسجد میں بھی خدا کا حکم توڑتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی برائے کرم فوٹو نہ لیں. فوٹو لینا جائز نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. قیامت کے دن اس تصویر لینے والے کو تصویر ہاتھ میں دی جائے گی اور کہیں گے اس میں جان ڈالو. تو کیوں میں جان ڈال سکیں گے؟ ارے ڈالے گا کیا کوئی؟ تو پھر اسے سب سے زیادہ عذاب ہے قیامت کے دن. جو تصویر لیتے ہیں اپنے شوق کے لیے، شوق پورا ہوتا ہے خدا ناراض ہو جاتے ہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى الى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين والطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من سلك على نهجهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن صلة الله الغالية ألا إن صلة الله الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوں جو حضرات کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. آپ کے کھڑے ہونے سے ہمارے پاؤں دکھ رہے ہیں، ہمارے پاؤں میں درد ہو رہا. بھائی بیٹھ جاؤ. کتنی دیر کھڑے رہو گے؟ تھک جاؤ گے. پھر شیطان کوئی وسوسہ ڈال کر لے جائے گا باہر. پیشاب سا آئے گا، نیند سی آئے گی، بھوک سی لگے گی. بھوک نہیں ہے، سی پیشاب نہیں ہے، پیشاب سا اندر محسوس کرا کر شیطان لے جائے گا، پھر وہاں سے بازار میں لے جائے گا. بیٹھ جاؤ. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. ماشاءاللہ بھٹکے کے حضرات تو بہت اچھے لوگ ہیں. بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. ادب سے بات سنی جاتی ہے. اللہ پاک ادب والوں کو سب کچھ دیتے ہیں. بے ادب محروم گشت از فضل رب. بے ادب و گستاخ لوگ اللہ کی نوازش و مہربانیوں سے محروم ہو جاتے ہیں. جسے جو کچھ ملا وہ ادب سے ملا ہے.
اسی لیے اردو میں مشہور ہے، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں مدرسوں میں، اسکولوں میں، کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب کہتے ہیں۔ جو ادب سے رہتا ہے اسے سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور گستاخی کرنے والے اور بے ادبی کرنے والے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، دین کی بات ہے، آخرت کی بات ہے، عظمت سے ادب سے سنیں گے تو اللہ پاک ہم سب کو نفع پہنچائیں گے۔ برسوں میں ایک مرتبہ اجتماع ہوتا ہے، کیوں یہاں اجتماع میں کتنے سال ہو گئے، مدت گزر گئی، اگلی مرتبہ پھر اجتماع ہوگا، تب پتہ نہیں ہم رہیں گے کیا نہیں رہیں گے۔ گزشتہ اجتماع میں کتنے بھائی ہمارے ساتھ تھے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آج اس اجتماع میں وہ نہیں ہے۔ اگلی مرتبہ بھی اجتماع ہوگا کبھی، تو پتہ نہیں ہم ہوں گے کیا نہیں ہوں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اطمینان سے کہیں جگہ لے لیں، اپنی آرام سے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے دنیا میں مختلف مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ایک ان میں سے حیوان اور جانور ہے۔ جانور میں آپ اطمینان سے بیٹھے نا، ناراض تو نہیں ہوں گے، بات ذرا سخت لگے تو ناراض مت ہونا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ حیوان کے معنی جس میں حیات ہے، جس میں زندگی ہے، اسے حیوان کہتے ہیں۔ جانور کے معنی جان والا، جس میں جان ہے، وہ سب جانور کہلاتے ہیں۔ تو انسان بھی اسی میں آ گیا، برا مت سمجھنا، انسان میں بھی جان ہے نا، ارے جان ہے نہیں ہے، ذرا بولو، ہے نا، تو یہ جانور ہے، جان والی چیز ہے۔ حیوان حیات ہے، جس میں زندگی ہے، تو وہ حیات ہے۔ اسی لیے انسان چونکہ افضل و اشرف ہے، اسے عام حیوانوں سے الگ کرنے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ ہے تو یہ بھی حیوان، لیکن یہ حیوان ناطق ہے، بولنے والا حیوان۔ اور جانور بولتے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، گویا وہ بولتے ہی نہیں ہیں۔ اور انسان چونکہ بولتے ہیں اس لیے یہ ہے حیوان ہی، لیکن وہ حیوان ناطق ہے۔ تو حیوان کے معنی کوئی گالی نہیں ہے، کوئی برا لفظ نہیں ہے، وہ حیوان کہتے ہیں جس میں حیات ہے، جس میں زندگی ہے، اس کا نام حیوان ہے، جس میں حیات موجود ہے۔ تو انسان میں بھی حیات اور زندگی ہے، تو یہ بھی حیوان ہے، اور اس کو اور حیوانوں سے الگ کرنے کے لیے کہتے ہیں حیوان ناطق، یہ بات کرنے والا حیوان، جانور۔ اس کی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں، تمام حیوانوں کی وہی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، پیشاب پاخانہ، پاکی صفائی، بیوی بچے، اپنا گھر بنانا، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا، یہ تمام حیوانوں کی صفات ہیں۔ چڑیا بھی اپنے بچوں کو پالتی ہے، اپنے بچوں کو کھانا لا کے کھلاتی ہے، اور اس سردی گرمی سے حفاظت کے لیے گھر بناتی ہے، گھونسلہ، کیا وہ بناتی نہیں بناتی؟ یہ ساری حاجتیں اور ضرورتیں جانوروں میں بھی ہیں۔ چوہا بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے بل بناتا ہے، اور اپنے کھانے پینے کا انتظام، جیسے اس کی حیثیت ہے ویسے اس کا کھانا پینا بھی ہوتا ہے۔ بکری ہے، وہ اپنے کھانا پینے اور بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ بھیڑیا ہے، وہ اپنے بچوں کے کھلانے پلانے اور اپنی حفاظت کا سامان کرتا ہے۔ شیر ہے، وہ اپنی حفاظت کا سامان کرتا ہے، اپنے بچوں کو پالتا ہے۔ انسان ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اپنے حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ حیوان ہونے میں سب برابر ہیں۔ یہ حاجتیں اور ضرورتیں اللہ نے سب میں رکھی ہیں۔ چونٹی بھی اپنا سامان جماتی ہے، کہتے ہیں چونٹی اپنی دل میں 6 مہینے کا راشن جمع کر کے رکھتی ہے، کیونکہ بارش کے موسم میں وہ باہر نہیں آ سکتی، پانی میں بہہ جائے گی، اس لیے اپنے انڈر گراؤنڈ میں، سیلر میں وہ محفوظ رہتی ہے، اس کے بچے محفوظ رہتے ہیں، اور اسے 6 مہینے کا راشن اس کے پاس جمع رہتا ہے۔ تو وہ بینک بیلنس ہے اس کا، وہ تو بینک بیلنس اس کے اندر بھی ہوتا ہے۔ حکومت
جانوروں کے اندر بھی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں شہد کی ایک مکھی ہوتی ہے، وہ رانی ہوتی ہے، اس کی بادشاہ مہارانی، اور اس کے حکم سے تمام شہد مکھیاں شہد لاتے ہیں پھولوں سے نکال کر. بعض مرتبہ بعض مکھیاں غلط پھول لاتے ہیں، غلط پھول کا رس لاتے ہیں، تو وہ جو بادشاہ ہے اس کی مہارانی اس کو قتل کروا دیتی ہے کہ جرم کیا اس نے. آپ نے دیکھا ہوگا شہد کی مکھیوں چھت کے نیچے بہت سی مکھیاں پڑی ہوتی ہیں جن کے سر کٹے رہتے ہیں. وہ حکومت کا نظام ہے. جو آپ حکومت کا نظام چلاتے ہیں، شہد کی مکھیاں میں حکومت کا نظام چلاتی ہیں. آپ سردار بننا چاہتے ہیں، بڑے بننا چاہتے ہیں، آپ کے گاؤں میں اور گلی میں محلے میں کسی کی بڑے کی کو گوارا نہیں کرتے، آپ سب سے بڑے بننا چاہتے ہیں. یہ بڑائی جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے. آپ مرغوں کو دیکھیں گے، 10 مرغیاں ہیں، ایک مرغا ہے، کوئی جھگڑا نہیں، آرام سے رہیں گے. ایک مرغا اور لا کے چھوڑو اسے، اب کیا ہوتا ہے؟ دونوں مرغے لڑ کر خونم خون ہو جاتے ہیں. کھانے کی کمی نہیں، مرغیوں کی کمی نہیں، رہنے کی جگہ کی کمی نہیں، سب کچھ ہے، لیکن بڑا کون؟ اس لیے لڑتے ہیں. اور جو لڑکے جیت جاتا ہے وہ کھڑا ہو کے بیچ میں زور سے بانگ دیتا ہے نعرہ تکبیر کہ میں نے اس جیت لیا ہے. اور جو ہار جاتا ہے وہ دبک کے کہیں کونے میں چلا جاتا ہے پیچھے، کیونکہ وہ ہار گیا الیکشن، وہ ہار گیا اور یہ الیکشن جیت گیا. تو یہ ہار جیت یہ الیکشن تو مرغیوں کے اندر بھی ہے، حکومت کا نظام شہد کے مکھیوں کے اندر بھی ہے، اور کھانا پینا جمع کرنا وہ چونٹیوں کے اندر بھی ہے. تو کیا چیز نہیں ہے وہاں؟ وہ چڑیوں میں ایک بیا چڑیا ہوتی ہیں اور وہ سمندروں ندیوں کے کنارے وہ گھر بناتی ہے، اور اتنا مضبوط گھر ہوتا ہے اس کا، بڑے بڑے طوفان آ جائیں، زلزلے آ جائیں، ہوا سیلاب آ جائے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ برابر وہ رہتا ہے. اس میں بیڈ روم بھی ہوتی ہے اس کی، اور ہال بھی ہوتا ہے، اور لیٹرن کے لیے جگنو پکڑ کے لا کے اس میں پھنسا دیتی ہے. وہ بھاگ نہیں سکتا، وہ اٹک جاتا اسی میں. تو وہ جگنوں کی وجہ سے وہ روشنی آتی رہتی ہے، جگمگاہٹ آتی رہتی ہے. تو آپ کیا ڈیکوریشن کریں گے؟ یہ چڑیا بھی ڈیکوریشن کرتی ہے اپنے گھر میں. آپ کیا مضبوط گھر بنائیں گے؟ ایک ہوا کے جھٹکے میں آپ کی بلڈنگ اور آپ کی کوٹھی گر جاتی ہے، اور وہ بیا کا گھر بڑے بڑے طوفانوں اور زلزلوں میں نہیں گرتا ہے. تو بہرحال یہ تمام صفات جانوروں کے ہیں. ان جانوروں میں انسان بھی ہے، وہ بھی جانور ہے. گھبرانا مت، برا مت سمجھنا. جو صفات جانوروں کے اندر ہیں وہ تمام صفات انسانوں کے اندر بھی ہیں. کھانا پینا، بیوی بچے، گھر بنانا، اپنا اقتدار و بڑے بننا، اور اپنا ڈیکوریشن کرنا، زیب و زینت کرنا، وہ سب ایک سا ہے جانوروں کے اندر، اپنی اپنی حیثیت سے ہیں. اور ان کو جنت کا یقین نہیں ہے، دوزخ کا خوف نہیں ہے، اور انہیں اللہ کے احکامات صریح طور پر نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی نبی ان میں نہیں ہے. ان کا کام ہے کھانا پینا، بچوں کو پالنا، گھر بنانا، مر جانا. یہی کام انسان بھی کرتے ہیں، اسی لیے ان کو بھی حیوان کہتے ہیں. انہوں نے بھی ایک کوٹھی و بنگلہ بنایا، ایک دبئی میں بنایا، ایک بمبئی میں بنایا، ایک دلی میں بنایا، ایک بنگلور میں بنایا، ایک بھٹکل میں بنایا. چند گھر بنا لیے، چند دکانیں کھول لی، چند کارخانے چلا لیے، تھوڑا سا بینک بیلنس جمع کر لیا، پیسہ جمع کر لیا. کچھ بچے ہو گئے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر دیا، ان کو بھی دکان مکان گھر بنا کے دے دیا. یہ سارے کام انسانوں کے اندر بھی ہیں، اور یہ سارے کام جانوروں کے اندر بھی ہیں. آپ دیکھتے ہیں شہد کی مکھی اڑ کر سینکڑوں میل دور چلی جاتی ہے پھلوں کا رس لینے کے لیے، اور پھر برابر اسی راستے سے واپس آتی ہے. وہاں کوئی بورڈ لگا ہوا نہیں ہے کہ یہ بھٹکل کا راستہ ہے، یہ کاروار کا راستہ ہے، بنگلور کیوں لگا ہوا بورڈ کہیں جنگل میں. اکیلی جاتی ہے، سینکڑوں میل جاتی ہے، پھر تنہا واپس آتی ہے. راستوں کے نشانوں کا انہیں بھی پتا ہے.
سمندر میں کچھ مچھلیاں ہیں جو ان کا وقت ایک سیزن ہوتا ہے بچے دینے کا، وہ تو سب آپ کو معلوم ہے، وہ خاص ایک مقام پر جا کے بچے دیتے ہیں، وہ سینکڑوں میل سے سفر کر کے وہ مچھلی اس مقام پر پہنچتی ہے، وہاں بچے دیتی ہے، پھر ان کو بڑے کر کے پھر وہ سینکڑوں میل کا سفر کر کے واپس آتی ہے۔ اسے وہاں کوئی بورڈ نہیں ہے، کوئی سگنل نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے بھائی؟ کچھ پرندے ہیں کہ وہ موسم کے لیے ایک خوشگوار موسم کی تلاش میں ایک علاقے کو طے کرتے ہیں، اس علاقے میں آ کر کے وہ بچے دیتے ہیں، انڈے دیتے ہیں، اس کے بچے ہوتے ہیں، پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں کچھ اڑنے کے لائق تو پھر اپنے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں میسور کے پاس بھی ایک برڈ سینچوری ہے، شاید دیکھا ہو کسی نے، وہاں افریقہ سے آتے ہیں، آسٹریلیا سے آتے ہیں، یورپ سے آتے ہیں، کیونکہ وہاں کے موسم سرد ہوتے ہیں اور وہاں وہ بچے زندہ نہیں رہ سکتے، وہ ایک علاقہ ہے اس میں آ کر کے وہ انڈے دیتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں اور پھر وہ بچوں کو لے کر اسی افریقہ میں، وہ آسٹریلیا میں اور سوئٹزرلینڈ میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ انسانی کمال ہے کہ جانوروں میں بھی ہے؟ تو یہ کوئی کمال اور شرافت کی چیز نہیں ہے، ہم کر رہے ہیں، جائز ہے، کرنا چاہیے، کریں گے، اچھا ہے، لیکن یہ سارے کام حیوانوں کے ہیں، حیوانوں میں ہم بھی ایک حیوان ہیں، ہم بھی یہ کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، برابر سرابر ہیں، لیکن یہ حیوانوں سے نکلے، انسانیت اس میں آئے، شرافت اس میں آئے، بزرگی اس میں آئے، اور یہ تمام مخلوقات کا سردار اور سرتاج بنے اور سب سے اعلیٰ اور افضل بنے، تو اس کے لیے اللہ نے دوسرے احکامات دیے ہیں جو انسانوں اور جانوروں کو نہیں ہیں۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو، جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں سے وہ حیوانوں سے الگ ہو جائیں گے، یہاں تک حیوانوں کے ساتھ ہیں، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، دکان لگا رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں روپیہ جمع کیا، بینک بیلنس جمع کیا، آپ وزیر ہو گئے، آپ پریزیڈنٹ ہو گئے، پرائم منسٹر ہو گئے، یہاں تک جانوروں کے ساتھ ہیں آپ۔ یہ سب جانوروں میں یہ صفات پائے جاتی ہیں۔ اب جانوروں سے الگ ہونے کے لیے عبادت اللہ نے دی ہے، عبادت سے یہ اب ان سے آگے چلا جائے گا، جانوروں کے ساتھ نہیں رہے گا، اس سے اونچا درجہ بن جائے گا۔ تو عبادت کرنا چاہیے، عبادت میں بھی بزرگان دین اور علماء کہتے ہیں الا لیعبدون، کہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا، یہاں عبادت سے مراد معرفت ہے، الا لیعرفون، ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی عظمت کو پہچانے، اللہ کی بڑائی کو پہچانے، اللہ کی طاقت کو پہچانے، اللہ کی قدرت کو پہچانے۔ ساری دنیا کو جان لیا، اللہ کو نہیں جانا تو یہ جانور کا جانور ہے۔ کتنا ہی بڑا سائنسدان ہو، کتنا ہی بڑا وزیر اعظم ہو اور کتنا ہی بڑا ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، اگر وہ اللہ کو نہیں جانتا تو جانور کا جانور ہے۔ وہ حیوانیت سے اور جانور بنے سے اس وقت نکلے گا جب یہ اللہ کو پہچانے، اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اپنے پروردگار کو پہچانے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ ایک صحابی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے تعریف کرتے ہیں، یا من لا تراہ العیون، اللہ کی ذات وہ ہے جو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس اور وہ سب کو دیکھتا ہے۔ ولا یصفہ الواصفون، اس کی تعریف کوئی کرنا چاہے اس کی تعریف پوری ختم نہیں کر سکتا ہے۔ دو چار آدمی نہیں، دو چار کروڑ انسان نہیں، ساری دنیا کے انسان آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے تمام انسان جمع ہو، تمام جنات جمع ہو جائیں، تمام فرشتے جمع ہو جائیں، اللہ کی حمد و ثنا لکھنا شروع کریں، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، جنگلوں کے درخت ختم ہو جائیں گے، انسانوں اور جنات اور فرشتوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی حمد و ثنا و تعریف، اللہ کی عظمت و قدرت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ باقی کی باقی ہے۔ اور کوئی ولا تخالطہ الظنون، اگر کوئی سوچنا بھی چاہے،
اس کا دماغ پھٹ جائے گا، اللہ کی حمد و ثنا کو سوچ نہیں سکتا، جہاں تک وہ پہنچے گا اس سے کروڑوں گنا آگے ہے اس کی عظمت، وہ بڑی حمد و ثنا کا۔ زمانے کے حوادث اسے بدل نہیں سکتے ہیں، اور زمانے اسے ڈراتے نہیں ہیں، اور وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ اور پھر اس کا علم، اس کی طاقت، اس کی قدرت، یعلم مساقل الجبال ومکائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار، اللہ جل شانہ وہ جانتے ہیں سمندروں میں کتنا پانی ہے، سمندر میں کتنا پانی ہے کوئی نہیں جانتا، بڑا سمندر 35,000 فٹ تک نیچے ہے، تو کتنے قطرے پانی ہے اللہ جانتے ہیں، اسی نے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا کے کسی سائنسدان کو، ڈاکٹر کو اور انجینئر کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو خبر نہیں ہے۔ پہاڑ کا وزن کتنا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، اللہ اس کے وزن کو جانتے ہیں۔ بعض پہاڑ 100 میل تک چلے گئے ہیں، اور پہاڑ جتنا اوپر ہے اتنا نیچے بھی ہے وہ، کیوں میں کون جانتا اس کے وزن کو؟ اللہ جل شانہ، وہ خالق کائنات، انہوں نے پہاڑوں کو پیدا کیا ہے، وہ جانتے ہیں اس کا وزن کتنا ہے۔ 1 منٹ بارش پڑے بھٹکل یا مڈیشور پر تو کتنے قطرے گرے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا، ایک انداز سے وہ بتا لیتے ہیں اتنے میٹر اور اتنا ہے، لیکن قطرے کتنے گرے ہیں 1 منٹ کوئی بتا سکتا ہے؟ بولو بھائی بزرگوں، بتا سکتا؟ اگر مسلسل 1 سال رات دن موسلادھار زبردست بارش پڑے تو اللہ تعالیٰ ہر قطرے کی گنتی جانتے ہیں۔ ہم 1 منٹ کے قطرے نہیں جان سکتے، اللہ تعالیٰ 1000 سال بارش پڑتی رہے اس کے ہر قطرے کو جانتے ہیں، اسی کے حکم سے وہ قطرہ آ رہا ہے۔ دنیا میں 1 حصہ زمین ہے، 2 حصے جنگلات ہیں، درخت، درختوں میں کتنے پتے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ ایک درخت کے پتے کوئی گن نہیں سکتا، ایک املی کا درخت کے پتے کوئی گننا چاہے لاکھوں کروڑوں ہیں ایک درخت میں۔ یہ دنیا میں جتنے جنگلات ہیں، جتنے درخت ہیں، ہر درخت کے ہر پتے کو اللہ جانتے ہیں، اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں۔ وَلَا يُوَارِي السَّمَاءُ السَّمَاءَ، آسمان بہت بڑا ہے، کتنا بڑا ہے وہ تصور نہیں کر سکتا۔ زمین کتنی بڑی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب تک ہزاروں کلومیٹر ہے نا۔ سورج زمین سے 12-13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ دنیا ڈالیں گے تو ایک سورج بنے گا، اور وہ سورج آسمان میں کتنا نظر آ رہا ہے؟ ایک روٹی کی طرح۔ اور کتنے سورج اس آسمان پر آئیں گے تو آسمان کتنا بڑا ہوا؟ یہ 7 آسمان مل کر اللہ سے کوئی چیز چھپا لینا چاہیں، جیسے ہم دنیا میں چھپا لیتے ہیں اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، ایسے چھپانا چاہیں تو 7 آسمان مل کر کوئی راگی کا دانہ، کوئی جو کا گیہوں کا دانہ چھپا نہیں سکتے۔ وہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہے۔ یہ 7 زمینیں ہیں، یہ زمینیں اپنے اندر کوئی چیز چھپا لینا چاہیں نہیں چھپا سکتے، سب کچھ اللہ کے سامنے ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا 35,000 کلومیٹر اندر تک پانی ہے سمندر، یہ سمندر اپنے اندر کوئی چیز چھپا لینا چاہے تو نہیں چھپا سکتا۔ پہاڑوں میں بڑے بڑے غار ہوتے ہیں، وہ غاروں میں پہاڑ اپنی کوئی چیز چھپانا چاہے تو نہیں چھپا سکتا۔ لا يخفى عليه شيء، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی۔ تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، وہ خالق و مالک و پروردگار ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں۔ رات کالی ہے، موسلادھار بارش ہے، کالا پہاڑ ہے، وہ کالی غار ہے، اندھیری رات ہے، اس میں ایک کالی چونٹی ہے، اس کا بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ کیا حیثیت ہے اس کی؟ ہے کالی چونٹی ویسے بھی پھونکو تو اڑ جاتی ہے،
اور اس کا بچہ بھی ہو تو اس کا تو کوئی گنتی میں نہیں ہے. زبردست بارش ہو رہی ہے، رات اندھیری ہے، پہاڑ کالا ہے، رات کالی ہے، غار کالی ہے، چونٹی کا بچہ وہ کالا ہے، نظر بھی نہیں آتا. اس اندھیری رات میں، اندھیری غار میں اللہ جل شانہ اسے رات کا کھانا پہنچاتے ہیں. وہ کھانا کھا کر دعا کرتا ہے، الحمدللہ الذی اشانی ولم ینسانی فی ظلمات اللیل. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے مجھے رات کا کھانا پہنچایا، بھولا نہیں. اس بارش میں کون کس کو یاد رکھتا ہے؟ اندھیری رات ہے، کالا پہاڑ ہے، غار کالی ہے، وہ چونٹی کا ڈھمنا بچہ، پیر میں پتہ نہیں ہزاروں چونٹیاں ہم پھندل دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کے پالنہار ہیں. وہ کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتے، سب کو اس کی روزی پہنچا دیتے ہیں. وہاں کچھ نہیں ہے، کمی نہیں ہے. وہاں اللہ کے سامنے سب کچھ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کہیں عرش پر بیٹھے ہیں، کہیں دور آسمانوں میں ہیں. وہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری جان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. جان سے زیادہ انسان اور کیا قریب ہے؟ اللہ کی قدرت، اس کا علم، اس کا تصرف اس سے زیادہ قریب. اللہ سے چھپ کر کون کیا کر سکتا ہے؟ چھپنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. جب پہاڑوں کے غاروں میں کالی چونٹی کو بھی اللہ دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کے چلنے کی آواز کو سن لیتے ہیں. چونٹی کی آوازیں کہاں آتی ہے چلنے کی؟ اللہ اس کی بھی آواز سنتے ہیں. تو ہماری آواز نہیں سنتے ہوں گے؟ کیا ہمیں نہیں دیکھتے ہوں گے؟ کیا ہمارے اعمال اللہ کے سامنے نہیں ہوں گے؟ اللہ کہتے ہیں جب تم اکیلے ہوتے ہو تب میں تمہارے ساتھ ہوں، تم دو ہوتے ہو تیسرا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم تین ہو چوتھا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کم ہو یا زیادہ ہو ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں. میں خود تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں. بندہ چھپ کر گناہ کرتا ہے، پردے گرا لیتا ہے کہ سب سے چھپ جائیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارے اللہ کے بندو، تم نے پردے گرا کر اور کمروں میں چھپ کر انسانوں سے پردہ کر لیا. اللہ کہتے ہیں میرے بندے مجھ سے کیسے پردہ کرے گا؟ میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں. تم نے انسانوں سے پردہ کیا، مجھ سے تو کوئی پردہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سے بھی کوئی پردہ کرے گا. اللہ اکبر. اللہ بیان اردو میں ہو رہا ہے، یہی بیان آزان کے ذریعے عربی میں ہو رہا ہے. اس کو بھی سنو، اطمینان سے بیٹھو، پھر بیان ہوگا سنتے رہنا. اذان کا جواب دو، اذان کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی لا
سب آرام سے بیٹھے رہیں. عشاء کی نماز جلدی پڑھنا بھی سنت ہے. ہر روز وہ سنت ہم ادا کرتے ہیں. دین کے کاموں کی وجہ سے کبھی کبھی دیر کر کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے. 1/3 رات تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. آج انشاءاللہ دیر سے نماز پڑھنے کی سنت ادا کریں گے. وہ بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے. دونوں سنت ہے, دونوں کا بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. تو میں کیا کہہ رہا تھا بھائی, بھول گئے. ایک مولوی صاحب بیان کرے یوسف کا بھی, زلیخا کا قصہ, یوسف علیہ السلام کا بھی زلیخا کا قصہ رات بھر بیان ہوا. پہلے زمانے میں پوری رات بیان کرتے تھے قصیدے پڑھ پڑھ کے. تو بیان کے بعد ایک صاحب کھڑے ہو کے صبح کو پوچھنے لگے کہ حضرت وہ زلیخا مرد مانا کی بئی کو عورت ہی ہونے کیا مرد کی مرد ہے. تو ایسا ہمارا بھی سننے کا حال ہے. کل اجتماع سے جائیں گے, لوگ پوچھیں گے بھائی اجتماع میں گئے تھے کیا سنا, ارے کہیں گے بہت اچھا ہوا بھائی بہت اچھا ہی. ارے کیا ہوا کچھ سناؤ بھائی ہم نہ بھی, وہ پوچھو نا وہ سنے نہیں نا, انہیں بھی رات بھر سویا ہوں گا. صبح اٹھ کو مولوی صاحب کچھ پوچھتا زلیخا مرد کی عورت کی, ایسا ہمیں بھی سن کو سن ہو جاتے ہیں. سمجھے آدمی, میں نے عرض کیا کہ آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے, چھپ کر کوئی کام کرنا چاہتا ہے کہ کوئی نہ دیکھے. اللہ تعالیٰ اسے آواز دے کر کہتے میرے بندے تو نے بندوں سے پردہ کر لیا اور بندوں سے تو چھپ گیا, میں تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوں. مجھ سے کیسے چھپے گا, اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. وہ سب کو جاننے والی ذات ہے. تو میرے دوست بزرگ اور بھائیوں, ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کو اپنے سامنے موجود سمجھ کر, اپنے کو دیکھنے والا سمجھ کر, اپنے ساتھ سمجھ کر زندگی گزارے. تو پھر اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. کسی کو معلوم ہو جائے ہم میں سے کہ میرے پیچھے حکومت کا CID لگا ہوا ہے اور میری ہر بات لکھ رہا ہے اور میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, تو وہ قدم قدم پر پھونک پھونک کر چلتا ہے اور بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچ لیتا ہے کہ کیا بات کرنی ہے, کیونکہ CID لکھ رہا ہے اور CID دیکھ رہا ہے. اور یہ حکومت کا آدمی ہے, کہیں خلاف ہو گیا تو حکومت میرے خلاف ہو کے میری گرفتاری کا آرڈر دے گی, تو وہ ڈرتا ہے. معمولی CID ہم جیسا ایک انسان, اس سے آدمی اتنا ڈرے. اور شہنشاہ کائنات پروردگار عالم ہمارا خالق و مالک وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں کوئی ڈر نہیں. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں, ہماری زندگی کا بننا اور بگڑنا ہماری محنت پر, ہماری کوشش پر, ہمارے مال پر, ہماری دولت پر, ہماری حکومت پر نہیں ہے. ہماری زندگیوں کا بننا اور بگڑنا اللہ کے فیصلے سے ہے. یہی ہمارا پہلا کلمہ ہے, ہماری پہلی آواز ہے. مسلمان یہیں سے بنتا ہے. حیوانیت تو جانور پنا یہیں سے ختم ہوتا ہے. ہم کلمہ پڑھتے, پہلا ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم زمینوں سے نہیں پلتے, آسمانوں سے نہیں پلتے, جی حکومتوں سے نہیں پلتے, تجارتوں سے نہیں پلتے, اللہ ہمیں پالتا ہے. یہی مطلب ہے نا یا اور کچھ ہے؟ ارے بولو بھائی, یہی مطلب ہے نا. ہمیں اللہ پالتا ہے, ہماری بیوی بچوں کو اللہ پالتا ہے, ہمارے ماں باپ کو اللہ پالتا ہے, اور ہمارے خاندانوں کو اور پوری انسانوں کو اللہ پالتا ہے. وہ پالنہار ہے. قرآن شروع کیا تو اسی سے شروع کیا, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب کو پالنے والا ہے. سب کو کسے کہتے ہیں؟ 18,000 عالم ہیں. رب العالمین وہ 18,000 عالم کا, 18,000 مخلوق کا وہ رب, وہ پالنے والا ہے. 18,000 مخلوق میں انسان ایک مخلوق ہے. انسان کا مطلب ایک آدمی نہیں ہے. دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ 800 کروڑ کے قریب ہیں. یہ 800 کروڑ مل کر ایک مخلوق ہے.
اس طرح ایک ایک مخلوق کروڑوں کے حساب سے ہے، اور ان سب کو اللہ اپنی قدرت سے پال رہے ہیں۔ صرف ایک انسان کو کمانے کا حکم دیا ہے، باقی 17,999 مخلوق بغیر کمائے اللہ کے خزانوں سے قدرت سے کھا رہی ہے۔ کھا رہی نہیں کھا رہی؟ جنگلوں میں کتنے جانور ہیں، درندے، پرندے، چرندے، کیوں بھائی ان کی کوئی دکانیں ہیں؟ بولو بھائی، کوئی بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ کہیں جاتے ہیں کمانے کے لیے؟ اللہ اپنی قدرت سے کھلاتا ہے، اللہ پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ انہیں کھلاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم بھی اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، پھر اللہ تمہیں ایسے روزی دیں گے جسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں۔ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، بھرے ہوئے پیٹ شام کو اپنے گھر لوٹتے ہیں۔ اللہ انہیں پالتا ہے۔ ایک بزرگ کہیں جنگل میں جا رہے تھے، پانی کی بڑی سخت پیاس سے لگی، بہت تلاش کے بعد ایک کنواں ملا، کنویں میں پانی نیچے تھا۔ اب انہوں نے کوشش کی اپنا صافہ اتار کے وہ موزہ اندر ڈالا پانی نکالنے، پانی اندر تھا، وہ جا نہیں سکا، وہ صافہ کرتا نکال کے بنی، لیکن سارے اسباب ختم ہو گئے، پانی نیچے ہی تھا، ان کی رسی اور ان کے کپڑے وہاں تک پہنچ نہیں سکے۔ وہ حضرت مایوس ہو کر پیچھے آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے کہ اب پانی کا نام و نشان کہیں نہیں، ایک کنواں ہے، وہ پانی نکالنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوشش کر کے تھک گئے، بیٹھ گئے آرام سے، کیا کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی، ایک ہرن آیا، ہرن جانتے ہیں، ایک ہرنی آئی اور اس کو بھی پیاس سے لگی تھی، اور اس نے آ کے کنویں میں دیکھا پانی بہت نیچے ہے، ہرنی کے پاس اور کچھ تھا نہیں ایک سوائے اللہ کو پکارنے کے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پانی کے قطرے سے آئے، پھر تھوڑی دیر میں دیکھا حضرت نے کہ وہ پانی نیچے سے کنویں کے اوپر آ گیا ہے، منڈیر کہتے ہیں نا، وہ اوپر کے پتھر کے برابر آ گیا ہے، لیول پہ آ گیا زمین کی۔ وہ ہرنی نے پیٹ بھر کے پانی پیا اور خوشی سے وہ اللہ کی حمد و ثنا اپنی زبان میں کرتی ہوئی وہ بھاگ گئی۔ پھر حضرت گئے تو پھر پانی نیچے۔ حضرت نے کہا کہ پروردگار، میں ایک تیرا عبادت گزار بندہ، میرے لیے تو پانی نہیں ہے، ایک جانور اور حیوان ہے، اور تو نے اس کے لیے پانی اوپر کر دیا۔ غیب سے آواز آئی، وہ جانور کا یقین میری ذات پر تھا، اس نے اسباب اختیار نہیں کیے، میری طرف دعا مانگی اور رو کر مانگا، میں نے اسے اپنی مدد ساتھ کر دی اور پانی اوپر کر دیا۔ تم تو اسباب کے چکر میں پڑے نا، تم نے رسی باندھی اور صافہ باندھا اور کرتا باندھا، باندھو کیا کرتے ہو؟ اسباب سے نہیں ملتا، رب الاسباب اسباب کے پیدا کرنے والے خالق و مالک سے ملتا ہے، وہ دیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا 17,999 مخلوق بغیر کمائے اللہ کے خزانے سے کھا رہی ہے، کھا رہی نہیں کھا رہی؟ سمندر میں مچھلیاں ہیں، بے شمار مچھلیاں ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جتنی مخلوق زمین پر ہے اتنی مخلوق سمندر میں بھی ہے، اور وہ سب کھا رہے ہیں، روزانہ کھا رہے ہیں، اور کسی کی کوئی دکان نہیں، کوئی کہیں جاتا نہیں، کسی سے مانگتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے، ان کو بھی پہنچا رہے ہیں۔ جنگلوں کے جانوروں کو پہنچاتے ہیں، سمندر کی مچھلیوں کو پہنچاتے ہیں، ہواؤں فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو پہنچاتے ہیں روزی، سب کو یہ انسان کو ایک حکم دیا کہ کماؤ۔ اتنی بڑے بڑے جانوروں کو کھلانے والے پروردگار یہ انسان کو ایک مٹھی کھانا نہیں دے سکتے تھے؟ ایک دو روٹی نہیں دے سکتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ساری دنیا کی حکومت دی، ان کو شوق ہوا کہ اللہ کی مخلوق کی ایک دعوت کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ میری مخلوق کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے،
انہوں نے ان کو بھروسہ تھا کہ میرے پاس اتنے اسباب ہیں کہ میں ایک وقت کھانا کھلا سکتا ہوں، کیونکہ ان کی وزارت و حکومت میں وزیر انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، چرندے بھی تھے، درندے بھی تھے، پرندے بھی تھے، سب تھے، ہوائیں ان کے تابع تھی، جنات ان کے تابع تھے۔ تو اس بھروسے پر انہوں نے کہا کہ میں ایک وقت کھانا کھلا سکتا ہوں۔ پتہ نہیں کتنے مہینوں میں کھانا بنایا اور گھاس دانہ جمع کیا۔ جب سارے مشورے سے طے ہو گیا کہ ہمارے پاس اب اتنا کھانا جمع ہو گیا ہے کہ ہم مخلوق کو ایک بار کھلا سکتے ہیں، اللہ سے اجازت مانگی کہ پروردگار کہاں سے شروع کروں؟ فرمایا کہ سمندر کی مخلوق سے شروع کرو، ایک مچھلی آ رہی ہے اسے پیٹ بھر کے کھلاؤ۔ وہ مچھلی آئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بات ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، یہ ہمارا پہلا مہمان ہے۔ اللہ کا فضل تھا، وہ مہمان نے جو منہ کھولا مچھلی نے، جتنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری مخلوق کو بنایا تھا وہ سب کا سب ایک لقمے میں کھا گئی، اور پھر منہ کھلے کھڑی ہے کہ حضرت کھانا اور کھلائیے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تیرا خدا ناس کرے، ساری مخلوق کا تو نے کھا لیا، اب میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو اس مچھلی نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر رحمت برسائے، آپ نے دعوت کی، اللہ نے کھانا نہیں دیا، کہا جاؤ سلیمان علیہ السلام کے یہاں دعوت ہے وہاں کھاؤ، اور تم نے میرا پیٹ نہیں بھرا، میں تو ایک لقمہ کھائی ہوں، ابھی 2 لقمے مجھے اور چاہیے۔ اللہ روزانہ مجھے اس طرح کے 3 لقمے کھلاتے ہیں۔ تو ایک مچھلی نہیں ہے، وہ ایک مخلوق ہے، جیسے انسان ایک نہیں ہے، کیا انسان ایک ہے کیا دنیا میں؟ ارے انسان ایک ہے کیا؟ کروڑوں ہیں، ایسی کروڑوں مچھلیاں سمندر میں ہیں جو بغیر کمائے کھا رہی ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑے ولی ہیں اور بڑے عالم بھی ہیں، 30 سال تک وہ اللہ کے دین کا علم سیکھتے رہے اور دنیا میں تجربات حاصل کرتے رہے۔ تو انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک جانور ہے سی مرغ، آپ فارسی میں سی کہتے ہیں 30 کو اور مرغ کہتے ہیں پرندے کو، 30 رنگ ہیں اس میں پرندوں کے، اور اس کا ایک وقت کا ناشتہ 10 ہاتھی کے برابر ہے۔ کتنا؟ ایک پیالہ امبولوخا نہیں اور 2 چپاتی نہیں، کتنا؟ 10 ہاتھی۔ ایک ہاتھی اگر 500 کلو کا بھی سمجھے تو 5 ٹن ہو گیا۔ ہم تو پوری زندگی میں شاید کھاتے نہیں ہوں گے، وہ ایک وقت میں کھاتا ہے، وہ ایک نہیں پتہ نہیں کتنے جانور ہوں گے ایسے، اور ان سب کو کون پال رہا ہے؟ ارے بولو نا یار، تو ہمیں نہیں پالے گا، ہمیں 2 روٹی نہیں دے سکتا، جبکہ وہ وعدہ کرتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب کو روزی دینا میرا کام، میں روزی دیتا ہوں، اور سب اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں سوائے ایک انسان کے۔ یہ انسان ایک نادان ہے جو اپنی محنت پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کم کرتا ہے، کم کرتا ہے۔ یہی ایک امتحان ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ زمین آسمان کی سجاوٹ، زیب و زینت، یہ ڈیکوریشن، یہ سب کس کے لیے ہے؟ انسان کے امتحان کے لیے۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں بندہ محنت کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کمایا، میں نے کمایا، میں نے کیا، یا یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ نے کیا۔ اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں، کرتے سب کچھ اللہ ہی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں قرآن پاک میں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ارے انسانوں ذرا یہ بتاؤ کھیتیاں تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ کھیتیاں کون کرتے ہیں؟ غلہ کون پیدا کرتا ہے؟ یہاں بیٹھے بیٹھے سب اللہ اللہ کرتے ہیں، باقی باہر کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم نے کمایا، کھیتی ہم نے کی، دکان ہم نے کی، پیسہ ہم نے کمایا۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کون کرتا ہے؟ تم نے تو کھیتی نہیں کی بلکہ غلے کو ضائع کیا، اچھا خاصا بیج کا غلہ پختہ لے جا کے مٹھی میں ملایا، کوئی عقل مندی کا کام کیا آپ نے، اور پھر اس کو سڑانے کے لیے گوبری ڈالی، یوریا ڈالا، مٹھی میں سڑایا، اس میں کوئی اچھا کام کیا؟ اب وہ مٹھی میں مل گیا ہے، اس کے بعد کسی کے کھیتی کرنے والے یا کسی کے بس کا نہیں ہے۔ اب اللہ اسے اپنے قدرت سے پھاڑتے ہیں،
اس میں سے کومپل اور باریک سوئی کی طرح سے ایک پودا نکلتا ہے. زمین کتنی سخت ہے لیکن وہ باریک سوئی کی جیسا پودا، وہ کومپل اسے پھاڑتی ہوئی باہر کو نکلتی ہے، پھر اس میں پتے پھل پھول آ کر درخت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کرتے ہیں آؤ تمام دنیا کے انسانوں کو جمع کرو اور ان سے کوئی ایک درخت بنا دے. کھیتی نہیں، ایک معمولی چھوٹا سا درخت، گیہوں کا ہی صحیح یا راگی کا یا جوار کا یا باجرے کا، چلو یار بڑا نہیں تو ایک کوتھیمیر کا، ایک پودینے کا، چھوٹا ہوتا ہے. بلاؤ تمام ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، وزیر، پریزیڈنٹ، بادشاہ، شہنشاہ، سب کو بلاؤ، ان سے کہو ایک درخت بنا دیں. بنا سکتے ہیں؟ ذرا بولتے بھی رہو، پتہ چلے گا کہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. کیا کوکنی زبان میں بیان کرنا پڑے گا کیا؟ اردو تو سمجھتے نا، تو بنا سکتے ہیں. چلو چھوڑو، جانے دو. درخت کو مارو گولی، درخت نہیں بنا سکتے، اس کا ایک پتا بنا سکتے ہیں. وہ پتا زندہ ہے، ہرا بھرا ہے، روزانہ بڑھتا ہے، خوشبودار ہے. پلاسٹک کے درخت تو ملتے ہیں بازار میں، وہ مردہ ہے، یہ زندہ ہے، خوشبودار ہے، ہرا بھرا، پھلتا ہو پھولتا ہو بڑھتا ہے. تم ایسا پتا بنا سکتے ہیں؟ بولو بھائی، اما بولو یار، منہ کھولو، خدا تمہارے منہ میں گھی شکر ڈالے. آمین کرتے صاحب. پتا بنا سکتے ہیں؟ چھوڑو بھائی، جانے دو. یہ زندہ چیزوں کو چھوڑ دو، مردہ چیزیں سمجھو. ایک پتھر ہے نا، جانتے نا، ان سے کوئی ایک پتھر بنا کے دکھاؤ. بنا سکتے ہیں کوئی؟ نہیں مت کرو، سوچ کے بولو. ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، ساری دنیا کو ہم نے جمع کر رکھا ہے. ارب پتی اور کروڑ پتی بن چکے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں اور ڈبل ڈگریاں لے چکے ہیں. انگلینڈ اور امریکہ سے ڈگریاں ہمارے پاس ہیں. کیا ہم ایک پتھر نہیں بنا سکتے؟ بناتا ہے کوئی؟ سوچ کے بولو. بولے تو آگے بڑھیں گے. ارے بنا سکتا ہے کوئی؟ نہیں. سامنے کے کچھ لڑکے بولتے ہیں نہیں کر کے، پیچھے والے سمجھ رہے ہیں ہم بنا سکتے ہیں. اچھا جانتے، پتھر بھی چھوڑو، مٹھی بنا سکتے ہیں؟ ارے بنا سکتے ہیں؟ بولو بھائی. نہیں. جو مخلوق پتھر نہیں بنا سکتی، مٹھی نہیں بنا سکتی، وہ مخلوق ہماری زندگی بنائے گی. اسی کا نام بے ایمانی، اسی کا نام شرک ہے. عربی زبان میں شرک ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. مخلوق کہتے ہی ہیں محتاج کو. بنی ہوئی چیز، یہ خود نہیں بنے، کسی نے بنایا ہے، یہ بن گئی. کوئی ختم کرے گا، ختم ہو جائیں گے. اللہ نے بنایا ہے، یہ بن گئی ہے، اور جس دن اللہ ختم کریں گے وہ ختم ہو جائیں گے. تو محتاج ہے وہ. محتاج کیسے ہمارے کام بنا سکتے ہیں؟ یہ ہے اللہ کی معرفت، جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اور ہم اس یقین کے ساتھ اور اس یقین کو کریں گے تو حیوانیت سے نکلیں گے، جانور پنے سے نکلیں گے. اور اگر یہی سوچتے رہے کہ ہماری محنت سے مال آتا ہے، مال سے ہم چیزیں اور سامان اور کاریں اور گھر خریدتے ہیں اور اس سے ہماری زندگی بنتی ہے، یہ یقین ہے تو یہ جانوروں والا یقین ہے. غیر مسلم کا بھی یہی یقین ہے. غیر مسلم بھی یہی سمجھتا ہے کہ کمانے سے مال آتا ہے، مال سے گھر اور سامان اور کاریں خریدی جاتی ہیں اور اس سے ہماری زندگی بنتی ہے. غیر مسلم کا بھی یقین یہی ہے، وہ بے ایمان ہے. اور ایماندار کا بھی یہی یقین بن رہا ہے کہ پیسے سے زندگی بنے گی، دولت سے زندگی بنے گی. تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا تو پہلا کلمہ ہی غلط ہو گیا، پہلا بول ہی غلط ہو گیا. ہمارا پہلا بول ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں بنتا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دیتا. سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. وحدہ لا شریک لہ، وہ واحد ہے، وہ تنہا ہے، وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے. اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کے ساتھ کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے. تو وہ زندگی بناتا ہے. جیسے زمین آسمان اور 18,000 مخلوق اللہ نے بنائی، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی تھا
ارے بولو کوئی تھا اس کے ساتھ؟ کسی نے مدد کی؟ کسی نے ساتھ دیا؟ اکیلے نے بنایا، وہ اکیلے ہی زندگی دے رہے ہیں، وہ اکیلے ہی نفع پہنچائیں گے، وہ اکیلے ہی سب کی موت دیں گے۔ بھوک سے کوئی نہیں مرے گا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا بھٹکل کی سرکل اور چوراہے پر کوئی بکری بھوک سے مری ہو۔ ارے بکری نہیں، کوئی کتا بھوک سے مرا ہو، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ایسا، اور سنیں گے نہیں۔ روزی اللہ دینے والے سب کو دیتے ہیں۔ ہاں اپنی موت سے تو سب مرتے ہیں، کتے بلی کا کیا مطلب، ہم بھی مر جاتے ہیں، فرشتے بھی مرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت آتی ہے اور ملک الموت کو بھی موت آتی ہے۔ اپنی موت سے تو ملک الموت بھی مریں گے، لیکن بھوک سے کوئی نہیں مرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے روزی دیں گے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو بندے کا کام کیا؟ اللہ کا حکم پورا کرنا۔ بندے کا کام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا۔ تجارت کرو، شوق سے کرو، امپورٹ اور ایکسپورٹ کرو، لیکن اس لیے نہیں کہ ہم اس سے کھائیں گے، اس لیے کہ یہ سنت ہے تجارت کرنا۔ ہم تجارت کو سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، سنت زندہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور تجارت سے مقصد ہمارا مال نہیں ہے، تجارت سے مقصد اللہ رسول کے احکامات کو زندہ کرنا ہے۔ ہم تجارت کریں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹ بولنے میں 1000 روپیہ نفع ملتا ہے، سچ بولنے میں 10 روپے نفع ملتے ہیں، تو 10 روپے سچ بول کر لیں گے، 1000 کو لاکھ ماریں گے۔ 1000 سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ بناتے ہیں، اور سچ بولنے سے اللہ زندگی بناتے ہیں۔ یہ فرق ہے بے ایمان کی تجارت کا اور مسلمان و ایماندار کی تجارت کا۔ وہ لاکھ روپے نفع میں مل رہے ہیں دھوکہ دینے سے، اور دھوکہ نہ دیا تو کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ کچھ نہ ملے، اللہ اس کے ساتھ ہیں، اس کی زندگی بنائیں گے۔ وہ لاکھ کو لاکھ مارے گا، لاکھ سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ بناتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والصالحین۔ جو تجارت کرے سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ اٹھے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھے گا، اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھے گا، کیونکہ یہ تجارت عبادت ہے، یہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور مقدر کی روزی اللہ دے کر رہیں گے۔ مقدر کی روزی سب کو ملے گی، دھوکہ دینے سے نہیں ملے گی۔ ہاں نظر آئے گا کہ پیسہ مل گیا، لیکن دوسرے راستے سے نکل جائے گا۔ چند دنوں کے پہلے ایک صاحب مسلمان صاحب تھے، انہوں نے رشوت لی، ایک غریب کا کام تھا، اس نے کہا کام میرا یہ کر دو، اس نے کہا 1000 روپے لگیں گے۔ اس زمانے میں 1000 لاکھ کے برابر تھے، آج کے 1000 نہیں، وہ زمانے کے 1000 1 لاکھ کے برابر تھے۔ اس غریب آدمی نے کہا کہ حضرت میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہا بھائی تمہارا کام نہیں بنے گا، 1000 دو گے تو بنے گا۔ اس نے گھر بیچ کر، سامان بیچ کر گھر کا 1000 روپے لا کر دیا رشوت کے، اس کا کام ہو گیا۔ وہ 1000 روپے لے کر کہا بھائی آج تو مزہ ہی مزہ ہے، 2 مرغے خریدے، اور خرید کے آج مرغ پلو پکے گا۔ وہ پکانے کے لیے 2 مرغے 2 ہاتھوں میں لے کے گھر گیا، اور دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ نہیں کھل رہا۔ بیوی صاحبہ کو پکارا تو بیوی آ رہی نہیں ہے، تو اس نے کھڑکی سے یا کہیں سے جھانک کر دیکھا تو بیوی آنگن میں باہر گری پڑی ہے، وہ چلا رہی ہے اور رو رہی ہے۔ فوراً مرغے پھینکے، دیوار کود کے اندر گیا، بیوی سے پوچھا کیا ہوا؟ کہ کپڑے دھو کے سوکھنے اوپر تار پہ ڈال رہی تھی سیڑھی سے، سیڑھی کا پاؤں پھسلا، وہ گری تو کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اور ڈاکٹر نے کہا 4 مہینے لگیں گے اور 10,000 روپیہ خرچ ہوگا۔ تو اس نے کہا کچھ بھی ہو علاج کر دیجیے، تو وہ علاج کے لیے 10,000 بھی دیا، اور بیوی کے ساتھ رہا، اس کا پیشاب پاخانہ دھلایا، اس کی خدمت کی 4 مہینے تک۔ تو یہ کیوں ہوا بھائی؟ ہم کہتے ہیں اچانک ہو گیا، اتفاقی ہو گیا۔ اسلام میں اتفاق کوئی چیز نہیں ہے، جو کہتا ہے اتفاقاً ہو گیا وہ شرک ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلتا، کوئی ذرہ نہیں ہلتا، اتفاقاً کچھ نہیں ہوتا اللہ کے حکم سے لے کر۔ یہ رشوت کے 1000 روپے آئے،
اور اس کے ساتھ جو عذاب آیا دنیا کا یہ آیا، بیوی کی ہڈی ٹوٹی، 4 مہینے اس کا پاخانہ اٹھاؤ اور 10,000 روپے خرچ کرو، یہ دنیا میں عذاب ہے، مرنے کے بعد جہنم میں اسے عذاب ہے۔ پیسہ کمایا جھوٹ سے، سچ سے، نماز چھوڑ کر، دین کی محنت چھوڑ کے، لاکھوں کروڑوں روپے آ گئے، بچہ بیمار ہو گیا، اس کے علاج میں 40 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، اس کے بعد بھی میت اٹھا کر لائے، 40 لاکھ خرچ کر کے میت اٹھا کے لائے ہیں۔ 40 لاکھ کمایا، سمجھ رہا تھا کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، بڑا عقل مند ہوں، بڑی دولت میں نے کمائی ہے، لیکن وہ دولت آئی بھی اور گئی بھی، آئی اور گئی۔ خطرناک بیماریاں ڈال دیں گے، اولاد نافرمان ہو جائے گی، وہ مزے اڑائے گی، تم کما کما کر مرو گے، وہ مزے اڑائیں گے۔ تو مال آیا تو صحیح لیکن تمہارے کام کا نہیں ہے، وہ چلا جائے گا۔ ایک قصہ سنتے ہیں، ایک صاحب تھے کلیم اللہ صاحب، اور ان کو محبت میں لوگ کلن کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ارے بولو یار، کلن۔ وہ بادشاہ نوابوں کا خاندان تھا، وہ خاندان میں وہ نوکری کرتا تھا، غلامی، ترکاری لانا، سودا لانا، چاول دال جیسے لایا کرتے ہیں، وہ لاتا تھا روزانہ 15 17 20 روپے کا، وہ زمانے میں 20 روپے آج کے 20,000 روپے ہو گئے، وہ لاتا تھا۔ اور کہیں گوشت کی دکان میں گیا، وہاں سے لیا، ترکاری وہاں سے لیا، سامان وہاں سے لیا، پورا گاؤں پھر کر کے وہ لاتا۔ ایک بنیا دکاندار غیر مسلم، اس نے کہا کہ ایک کلن مارا مارا پھرتا گاؤں کے اندر، میری دکان میں سب ہے، یہ جنرل اسٹور ہے، یہاں سے سب کچھ لے لے، تجھے روزانہ 1 روپیہ 2 روپیہ جیسے تو خریدے گا اس کا تجھے کمیشن دوں گا، رشوت، نام کچھ بھی رکھو، یہاں سے لے لے تجھے بھی پیسہ ملے۔ وہ کلن کی سمجھ میں آ گیا کہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، تب وہ دکان میں لینے لگا بنیے کی، تو دکان میں سودا لیتا، تو سودا لینے کے بعد جو پیسے ادا کرتا تو وہ بنیا دکاندار اس کو 1 روپیہ 2 روپیہ اس کو دے دیتے۔ اب وہ رکھے گا تو غلام ہے، نوکر ہے، اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں ہوا۔ تو اس نے تلاش کیا تو وہ گھروں کے پیچھے یا قبرستان تھا پرانے نوابوں کا، وہ قبرستان میں گیا، وہاں قبر وہ گر گئی تھی، اس میں کچھ تھا نہیں، تو اس نے ایک نیا مٹکا خرید کے اس میں رکھا، اس پہ کپڑا اڑا دیا اور گھاس واس ڈال دیا اس پر، اور وہ 2 روپے 4 روپے روپیہ وہ لا کے اس میں ڈالتا تھا۔ کچھ پیسے جمع ہو گئے، اس کے پاس پیسے جمع ہو گئے، تو باہر نکلا تو اس کے دوست نے کہا، اے کلن ذرا اور بات کو سنے، اے بدتمیز، بات کرنے کا سلیقہ نہیں تجھے؟ کہا بھئی کیا بات ہو گئی؟ کلن میاں کہو۔ میاں جو ہے عزت کی چیز تھی اس علاقے میں، اب عزت سے پکارو مجھے۔ یہ کیوں؟ اب پیسہ جمع ہو گیا نا وہاں؟ نہیں، پہلے تو کلن ہی تھا، اب پیسے جمع ہوتے ہی کلن میاں ہو گئے۔ اچھا بھائی، کلن میاں کے پاس اور پیسے جمع ہو گئے ہیں، تو ان کے دوست نے ایک دن کہا، اے کلن میاں ذرا بات سنو۔ اے بدتمیز، تمہارے ماں باپ نے ادب نہیں سکھایا؟ ارے کیا ہوا؟ کہا کلن میاں صاحب کہو۔ ارے باپ، وہ کلن میاں صاحب ہو گئے، کچھ اور پیسے جمع ہو گئے زیادہ، تو ان کے دوست نے کہا، اے کلن میاں صاحب ذرا بات سنو۔ اے بدتمیز، پڑھتے نہیں، جاہل کہیں کے، ادب نہیں آتا؟ کہا بھائی کیا بات ہے، کیا کہیں؟ کہا جناب کلن میاں صاحب کہو۔ ابھی القاب بڑھتے چلے جا رہے نا، پیسے سے بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے۔ روز جاتا، پیسے ڈال کے چلا جاتا، گھر اپنے کام کاج کرتا تھا۔ تو وہاں فقیر بھیک مانگنے والے بھی گاؤں میں ہوتے ہیں، سب جگہ معلوم ہے آپ کو۔ ایک بھیک مانگنے والا بھی وہ دیکھتا تھا کہ روز کلن میاں یہ قبرستان میں جاتا ہے، یہ قبرستان میں نہ اس کی اماں کی خبر ہے نہ بابا کی خبر ہے، یہ تو پرانے نوابوں کا قبرستان ہے، یہ روز کیا کرتا وہاں؟ تو ایک دن اسے خیال آیا کہ چلو کیا کرتا دیکھیں۔ وہ تو چلا گیا پیسے ڈال کر باہر، ادھر سے آیا فقیر اور اس نے تلاش کیا، سارا قبرستان دیکھا کہ یہ قبر کھودی ہوئی تھی، اسے جھانک کے دیکھا تو اس میں ایک مٹکا رکھا ہوا تھا، اس کو باہر نکالا تو پیسہ بھرا ہوا تھا اس میں۔ کہا الحمدللہ، چادر بچھائی، وہ پورا مٹکا ڈال لیا اس میں۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے، اب کبھی بھیک نہیں مانگوں گا۔
وہ باندھ کر گٹھڑی چلا گیا. ادھر سے کلن میاں دوسرے دن آئے پیسے ڈالنے. وہ دیکھا تو مٹکا ہی نہیں ہے. ادھر ادھر دیکھا تو کچھ ٹوٹا ہوا ٹھیکرے پڑے تھے مٹکے کے. کہنے لگا گیا یار یہ تو اب کمپلینٹ کر نہیں سکتا پولیس میں یا باہر. 2 نمبر کا پیسہ ہے یہ, 2 نمبر کا پیسہ ہے نا. تو خاموش قبرستان سے باہر بیچارہ نکلا, اداس غمگین مری صورت سے. تو کسی نے کہا او علی جناب کلن میاں صاحب ذرا بات سنیے. میں چپ رہے, اب میں تو کلن کا کلن ہی رہا. وہ جو کچھ تھا وہ سب چلا گیا, سب چلا گیا. زندگی میں چلا جائے گا, نہیں تو موت پر تم چھوڑ کے اسے چلے جاؤ. وہ کلن میاں نہیں, ہم سب کلن میاں ہیں. ہمارے پاس پیسہ آتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور نماز بھی بے وقت پڑھتے ہیں. جب جی میں آیا جب آ کے پڑھ لی. فجر 12 بجے سے اذان ہوتی ہے ظہر کی, پڑھنا شروع کرتے ہیں, رات کے 12 تک پڑھتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کون سی نماز چلتی رہتی ہے. مال کے نشے میں عبادت جاتی رہتی ہے. تو بزرگوں دوستوں بھائیوں, مال یہ آدمی کے ہاتھ کا میل ہے, یہ ساتھ نہیں رہتا, یہ چلا جاتا ہے, باقی نہیں رہا کرتا. سکندر اعظم الیگزینڈر, وہ ساری دنیا اس نے فتح کی تھی. مشرق سے چلا یونان سے مغرب تک کے آخر ملکوں میں پہنچ گیا. وہاں پہنچ کر کے سب کو فتح کیا. آخری ملکوں میں ایک چھوٹا سا ملک تھا, اس کی بادشاہ ایک عورت تھی, رانی تھی. سکندر کی عادت تھی رات کو بھیس بدل کر شہر کے اندر گھومتا پھرتا تھا. یہ دیکھے لیے کہ شہر کے لوگوں کی کیا حالت ہے, یہ لوگ حکومت سے خوش ہیں کہ نہیں ہیں. یہ پہلے بادشاہ اکیلے پھرا کرتے تھے راتوں کو, ڈرتے نہیں تھے. آج کل کی طرح کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ وہ انسانوں کو نفع پہنچاتے تھے, انسانوں کی زندگیاں بناتے تھے, اور عام انسان ان سے محبت کرتے تھے. ان کا کوئی دشمن نہیں ہوا کرتا تھا عام طور سے, اس لیے وہ اکیلے پھرتے تھے. آج کے جو وزراء اور حکام ہیں وہ قوم کا خون چوس کے اپنا پیسہ جماتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی انتظار میں رہتا ہے کہ موقع ملے تو اسے اڑا دو. اس لیے سارے آگے پیچھے دائیں بائیں پتہ نہیں کتنی فوج کی فوج لگی رہتی ہے. ایسے ڈرتے ہیں جیسے کسی کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے گھر میں ناگ سانپ آ گیا ہے, تو سب لوگ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں کب آ جائے, کس کو کاٹ لے. جیسے سڑکیں خالی کر دیتے, ہٹو بھائی کوئی سانپ آ رہا ہے, کوئی کاٹ نہ لے. لیکن پہلے جو ہے وہ اپنی جان مال بندوں پر خرچ کرتے تھے, جس کی وجہ سے ان کی محبت ہوتی تھی. یہ اسلامی طریقہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ 12 سنتے ہیں, اکیلے پھرتے رہتے تھے مدینے کے اندر, آدھی رات میں, پونی رات میں, ہر وقت. تو بہرحال سکندر اعظم بھی وہ پھرتے تھے رات کو حالات معلوم کرنے, اور یہ خبر تھی سب کو معلوم تھا. وہ اس چھوٹے سے ملک کے بادشاہ جو رانی تھی عورت, اسے بھی معلوم تھا. اس نے پہلے سے اپنی فوج سے کہا کہ ایسی ایسی صورت کا ایک آدمی, اس کی فوج ہمارے باہر پڑی ہوئے ملک کے, وہ عنقریب ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. وہ حملے سے پہلے وہ آ کر کے پورے شہر کا چکر لگاتے ہیں, حالات کو معلوم کرتے ہیں. ایسی ایسی صورت کا آدمی نظر آ جائے تو اس کو پکڑ لینا. چنانچہ وہ سکندر اعظم آئے, گھومتے پھرتے شہر دیکھتے رہے, اور فوج نے پیچھا کیا, اس کو پکڑ لیا وہ صورت کا دیکھ کر, وہ لے جا کے جیل میں ڈال دی. کسی کو خبر نہیں, پوری حکومت ادھر کی پریشان ہے کہ سکندر کہاں گئے. اور یہاں اس عورت نے یہ کیا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا, پورا 1 دن کھانا پانی نہیں دیا. دوسرا دن آیا کھانا پانی نہیں دیا, تیسرا دن آیا کھانا پانی نہیں دیا. 3 دن کھانا پانی بند ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے. رمضان میں ایک 12 گھنٹے کا روزہ ہوتا, ہمارا کیا حال بنتا ہے. سحری میں حلق تک کھاتے ہیں, پھر افطاری میں ماشاءاللہ پوری تیاری سے حلق تک کھاتے ہیں. درمیان کے چند گھنٹے گزرتے ہیں, اس میں بھی چڑ پڑ, گالی گلوچ, لڑائی جھگڑا, مار پیٹ, غصہ, انگارہ, اور ٹھنڈے اور ڈھیلے ہو کے سو جاتے ہیں اے سی میں.
یہ 12 گھنٹے وہ 72 گھنٹے گزر گئے تو سکندر اعظم کی حالت خراب ہو گئی. اب اس عورت نے بادشاہ کو بلایا، سکندر کو، کہا کیا چاہتے ہو آپ؟ کہا میں بھوکا ہوں 3 دن سے، میں کھانا چاہتا ہوں. تو اس عورت نے ایک پیالے میں پانی دیا اور 3 دن کے باسی روٹی کے سوکھے ٹکڑے دیے. اس نے سکندر اعظم جو دنیا کا بادشاہ اور شہنشاہ تھا، وہ پانی میں روٹی کے ٹکڑے ڈبو کر کھایا اور پیٹ بھر گیا، پانی پی لیا بچا ہوا. پھر عورت نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، میں سیراب ہو چکا ہوں، کھا چکا ہوں، اللہ کا دیا میرا سب کچھ میرے پاس ہے. تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے بندے، تیری ضرورت ایک پیالے پانی سے روٹی کے چند سوکھے ٹکڑوں سے پوری ہو سکتی ہے، تو کیوں دنیا کو تو تاراج کرتا ہوا اور برباد کرتا ہوا، لوگوں کو قتل کرتا ہوا دنیا میں پھر رہا؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو نے کتنے گھر اجاڑے، کتنی بستیاں اجاڑی، اور کتنے ملک اجاڑے. اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ 2 روٹی کے سوکھے ٹکڑوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. تیری زندگی کا مقصد تو 2 روٹی کے ٹکڑے ہیں، تیرا کام بن گیا اس سے. تو اس نے اسے بات تیر کی طرح لگی سینے میں اور دل میں. اس نے کہا کہ میں ان کے ملک میں واپس کروں گا. واپس کیے. واپس آتا ہے تو مصر کے جنگلوں میں پیاس لگی، پانی کا قطرہ نہیں مل سکا اسے. پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا، جوانی میں 33 34 35 سال کی عمر میں. عیسائی مسلمان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے زمانے کا. تو اس نے وصیت کی اپنے وزیر کو بلا کر کہ میں مر جاؤں، مجھے نہلانا، کفن پہنانا، میرا جنازہ اٹھانا، تو میرے یہ دونوں ہاتھ کفن کے باہر خالی ڈال دینا، باہر نکال دینا کفن کے باہر. وزیر نے پوچھا کہ اس سے کیا فائدہ؟ کہ نہیں، دنیا دیکھے، مالدار لکھپتی کروڑپتی میری طرح جو دنیا کے پیچھے پاگل ہو کے دوڑ رہے ہیں، وہ دیکھیں کہ سکندر اعظم جو پوری دنیا کا شہنشاہ تھا، وہ اپنی دنیا سے گیا تو ایک اپنی دنیا سے پھوٹی کوڑی نہیں لے جا سکا. ماں کے پیٹ سے آیا تو کیا لے کے آیا تھا؟ ایک گھر کا کاغذ، ایک دکان کا کاغذ تھا کہ ایک ہاتھ میں، کہ ایک ہاتھ میں پاسپورٹ، ایک ہاتھ میں ویزا تھا؟ کیا تھا؟ خالی ہاتھ آیا تھا، بھوکا پیاسا آیا تھا، ننگا تڑنگا آیا تھا. اسی طرح جب مرے گا تو یہ اس کی ہاتھ کی گھڑی بھی اتار لیں گے، اس کی ٹوپی بھی اتار لیں گے، اس کے کپڑے بھی اتار لیں گے، اس کا چشمہ بھی اتار لیں گے، ننگا تڑنگا کر دیں گے. صرف ادب و احترام کے لیے اسے کفن ڈالیں گے اس کے اوپر. اور مٹی میں اتارنے کے بعد خبر میں وہ مٹی کفن کھا جاتی ہے. ارے لوہا کھا جاتی ہے زمین، تو لوہے کو زنگ لگ کر لوہا بھی مٹی بن جاتا ہے. ہڈیاں کھا جاتی ہے، ہڈیوں کو مٹی لگ جاتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں چند دنوں میں، وہ ہڈیاں بھی بھوسا بن کے اڑ جاتی ہیں. یہ کفن کا کپڑا کہاں رہے گا؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان قیامت کے دن ننگا اٹھے گا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی؟ نفسی کا عالم ہوگا. ہر آدمی، اس کے اعمال نامہ سامنے ہے، جہنم سامنے ہے، جنت سامنے ہے، فرشتے اعمال لیے کھڑے ہیں، دفتر کا دفتر ہے، پیدائش سے موت تک جو کچھ کیا وہ سامنے ہے. وہ سامنے پیش کریں گے فرشتے ہیں. وہ کہیں گے یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وہ کہیں گے ہے ہماری بدبختی، ہلاکت، اس کتاب کو، نام اعمال کو کیا ہو گیا؟ اس میں تو ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے. ارے مذاق سے میں نے کہا وہ بھی لکھا ہوا ہے، چھپ کے میں نے ایک عمل کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، تنہائی میں کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے. میری بدبختی، جو کچھ لکھا سامنے ہے. اور عرش پر قرآن شریف رکھا ہوا ہے. اللہ کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھو اپنا نام اعمال. اچھے اعمال کا کیا بدلہ ہے، کیا ثواب ہے، یہ قرآن میں دیکھو. برے اعمال کا کیا بدلہ ہے، کیا سزا ہے، یہ قرآن تمہارے سامنے ہے. اس سے پوچھو، خود فیصلہ کرو. آج تم جہنم و دوزخ کے لائق ہو کہ جنت تو ہماری رحمت کے لائق ہو.
تم نے زندگی کیا گزاری ہے، کیسی گزاری تھی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھی یا آزادی سے زندگی گزارنا؟ آزادی سے زندگی گزارنا یہ بری چیز ہے۔ مسلمان کہتے ہیں پابند انسان کو، اسلام پابندی کا نام ہے، یہ کفر وہ آزادی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، دنیا میں خواہشات نہیں پوری ہوتی، کتنا ہی آدمی کوشش کر لے اس کے کام باقی رہ جاتے ہیں اور موت آ جاتی ہے۔ وہ یہی سوچتا رہتا کہ اور کچھ دن رہتا، اور کچھ دن رہتا، اور کچھ دن رہتا، وہ نہیں رہ سکتا ہے۔ صحت تھی، وہ صحت کو چاہتا ہے کہ میری زندگی صحت کے ساتھ رہے، لیکن بیماریاں آ جاتی ہیں۔ کبھی آدمی سوچتا ہے کہ میں جوان رہوں، وہ جوانی باقی نہیں رہتی، اس کی خواہش ختم ہوتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ کسی سے بھی کہو تجھے مرنا ہے تو گھبرا جاتا ہے، وہ موت سے ڈرتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ زندگی ہمیشہ رہے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی، موت آ جاتی ہے اور موت کا جھٹکا لگتا ہے اور ساری دنیا اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے حکم پر چلیں، میرے پیارے نبی کے طریقے پر چلیں، وہ میرے بندے ہیں، وہ میرے نبی کی امتی ہیں۔ جو خواہشات پر چلیں وہ خواہشات کے بندے ہیں۔ جسے لوگ کہتے ہیں جی زمانہ بدل گیا، زمانے کے ساتھ چلو، ٹھیک ہے، زمانے کے ساتھ چلو گے تو زمانے کے بندے بنو گے، اور یہ زمانہ اور یہ ساری دنیا اٹھا کے دوزخ میں ڈال دی جائے گی کہ لوگ تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی حالات بدل گئے ہیں، حالات کے ساتھ چلو، حالات وہ نہیں رہے۔ بہت سے ان پڑھ لوگ کہتے ہیں حضور کا زمانہ اور اس کا اونٹوں کا زمانہ تھا، آج کا راکٹ کا زمانہ ہے۔ قرآن اونٹوں کے زمانے کا ہے، اب نہیں چل سکتا، اب نیا قرآن چاہیے۔ پھر چند دن میں لوگ کہیں گے کوئی نیا خدا بھی بنا لو، کیونکہ وہ خدا بہت پرانا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ سب خواہشات ہیں اس کی، خواہشات پر چلنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ قرآن حضور کے زمانے کا نہیں ہے، یہ اس وقت میں لکھا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے، سن رہے ہیں آپ، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھا ہوا ہے۔ نہ اس زمانے میں اونٹ تھے، نہ راکٹ تھی، نہ ہوائی جہاز تھے، نہ اور کوئی چیز تھی۔ اس وقت سے آج تک وہی ہوا ہے جو قرآن کے اندر بتایا گیا ہے، اور قیامت تک وہی ہوگا جو قرآن میں بتایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو کچھ فرما گئے وہ حق اور سچ ہے، آج تک وہی ہوا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت تک وہی ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے بعد کروڑوں سال تک بھی وہی ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، ورنہ قرآن و حدیث میں سب کچھ موجود ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے تمام اولین کا اور تمام آخرین کا، تمام انسانوں اور جنات و فرشتوں سے زیادہ علم مجھے اللہ نے دیا ہے۔ تو آپ کی بات حق ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، اللہ کے رسول کی بات اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتی۔ ایک وقت آئے گا زمین پھٹ جائے گی، ایک وقت آئے گا آسمان ٹوٹ جائے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور قیامت کے دن ہوا میں ایسے یہ تمام پہاڑ اور بلڈنگیں اور کوٹھیاں اڑیں گی جیسے مرغی کے پڑ اڑتے ہیں، روئی کے گالے اڑتے ہیں، یہ ہٹ جائیں گے اپنی جگہ سے، اللہ کے رسول کی بات نہیں ہٹے گی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی خواہش پر چلو گے تو خواہش کے بندے بن جاؤ گے۔ رواج، رسم و رواج ہمارے ہاں کا یہ ہے، اس رسم پر چلو گے رسم کے بندے بن جاؤ گے۔ زمانے کے ساتھ چلو گے زمانے کے بندے بنو گے، حالات کے ساتھ چلو گے حالات کے بندے بنو گے، میرے حکم پر چلو گے میرے بندے بنو گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور آپ کے غلام بن کے سیدھے جنت میں آپ کے ساتھ جائیں گے۔
تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ دونوں راستے چلتے ہیں، یہ خواہشات کے راستے ہیں، وہ کافروں کے اور غیر مسلموں کے، جن کے پاس قرآن نہیں، جن کے پاس نبی نہیں، جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں، وہ ان پڑھ ہیں، وہ جاہل ہیں، قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے وہ خواہشات پر چلتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو قرآن ہے، ہمارے پاس اللہ کی عظمت ہے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی احادیث و تعلیم ہے۔ ہم ان پڑھ نہیں ہیں، ہم جاہل نہیں ہیں کہ کسی کو دیکھ کر چلیں، ہم دیکھ کر چلیں گے قرآن کو، ہم دیکھ کر چلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اسی کا نام مسلمان ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام پر چلنا ہے۔ ہم ہر ایک کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہر ایک کوئی ادھر جا رہا ہے، تھوڑی دیر سمجھا کہ یہ راستہ اچھا ہے، ادھر چلنے لگے، پھر تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہاں مشکل ہے، دوسرا راستہ اچھا ہے، ادھر چلنے لگے، پھر دیکھا کہ تھوڑی دیر میں اس میں مشکل ہے، ادھر تیسری طرف چلنے لگے۔ تو یہ پاگلوں کا راستہ ہے، دیوانوں کا راستہ ہے۔ دیوانے کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں جا رہا ہے، اس کی کوئی منزل نہیں، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس سے کوئی جگہ معلوم نہیں ہے، وہ بھٹکتا پھرتا رہتا ہے۔ اسی طرح آج جو مسلمان قرآن کو نہیں جانتے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کو نہیں جانتے، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ کبھی سوچتے ہیں کہ مال سے کامیابی ملے گی، مال حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، سود سے، دھوکے سے، غبن سے، جھوٹ سے، جیسے مال مل جائے مال ملنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں جی وزیر بننے سے زندگی بنتی ہے، اب ممبر بنیں گے، پریزیڈنٹ بنیں گے، ایم ایل اے بنیں گے، ایم پی بنیں گے، وزیر بنیں گے، سوچتے ہیں کہ یہاں زندگی بن جائے گی۔ وہاں پہنچ کے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں زندگی نہیں بنی، وہاں تو پریشانی ہے۔ ایک ملک کا صدر بنا ایک آدمی، اور اس نے کہا کہ میں صدر بن گیا ہوں، آج مجھے تقریر کرنے جانا ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ تو پہلے انہوں نے کہا کہ لکھو آپ کیا تقریر کریں گے۔ کہا جو حق بات ہے وہ میں کہوں گا۔ تو تمام پارلیمنٹ نے کہا وہ نہیں کہہ سکتے جو آپ چاہیں گے، پارٹی کا سوال ہے، ہم جو کہیں گے وہ کہیں گے آپ، اب آزاد نہیں ہیں آپ۔ کہا ٹھیک ہے، چلو ہمارے ماموں نے بڑی کوشش کی تھی مجھے کامیاب کرنے کے لیے، ذرا ماموں سے مل کے آ جاؤں۔ کہ پہلے ٹائم وہ لیجیے اس کا، پھر اس کے بعد فوج آپ کے پاس جائے گی، باڈی گارڈ جائے گا، آپ اکیلے نہیں جا سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ پابند ہیں۔ اب پھر کہا اچھا بھائی فلاں جگہ میری دعوت ہے، فلاں رشتہ دار بھائی کی، میں ولیمے میں چلے جاؤں؟ کہا نہیں آپ جی وہاں نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ یہاں سے اجازت نہیں لیں گے، آپ کی پارٹی کا سوال ہے۔ کہا اچھا بھائی آپ اجازت لے لی، اپنے کپڑے پہن کے گئے دیس کے۔ کہا نہیں اس سے نہیں جا سکتے آپ، بلکہ حکومت کا لباس پہنیے۔ تو اس نے دوسرے دن استعفیٰ دے دیا۔ کیسی صدارت، ستیاناش جائے، جس میں حق نہیں بول سکتا، جہاں چاہے جا نہیں سکتا، جو چاہے کھا نہیں سکتا، ہر جگہ پابندی ہے۔ تو یہ کیا مصیبت ہے؟ تو پابندی ہوگی نا، وہ آزادی سے کہیں جا نہیں سکتا، آزادی سے کہیں پھر نہیں سکتا، آزادی سے اپنے دوستوں سے مل نہیں سکتا، آزادی تو ختم ہے اس کی۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال کما لیں گے زندگی بنے گی، اور انتہائی مال حاصل کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں میں نے بیکار محنت کی ہے۔ پھر سیاست میں آدمی چلتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں وزیر ہو جاؤں گا تو میں کامیاب ہوگا، سیاست کی انتہا پر جاتا ہے، وہاں دیکھتا ہے کہ سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں ہے، مصیبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ کبھی سوچتا ہے کہ میں بڑا بادشاہ بن جاؤں، وہ بادشاہ بن کر بھی کچھ نہیں سوچتا۔ قرآن میں اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان چلتا ہے ریگستان میں تو سامنے اسے ریت پر پانی نظر آتا ہے۔ ارے میں دیکھا کہیں، یا روڈ پر بھی آپ دیکھو جب دھوپ تیز ہوتی ہے ذرا دور وہ چمکتا نظر آتا ہے روڈ بھی، کہ وہ پیاسا سمجھتا ہے کہ میں یہاں پہنچ کے پانی پی لوں گا میری زندگی بن جائے گی، وہ دوڑ کے وہاں پہنچتا ہے، وہ ریت ہے چمک رہا ہے، وہ چمکتا ہوا ریت ہے پانی نہیں ہے، وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے، پھر آگے دیکھتا ہے کہ آگے اور پانی نظر آ رہا ہے۔ ارے بھائی سن رہے ہیں آپ؟ دیکھتے نہیں ہیں؟ ہائی وے میں بھی دیکھو آج کل
پہلے ریگستان کی بات تھی، قرآن میں ریگستان کا ذکر ہے کہ بالو چمکتی نظر آتے ہیں، چمکتا ہوا ریت ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ یہاں پہنچ کر میں پانی پی لوں گا اور میری زندگی بچ جائے گی، دوڑ کے وہاں پہنچتا ہے، وہاں دیکھتا ہے کہ ریت ہے، پانی نہیں ہے، آگے نظر آتا ہے اس کو کہ آگے میں پہنچ جائے گا تو وہاں پانی ملے گا، دوڑ کے وہاں پہنچتا ہے، وہاں بھی ریت ہے، پانی نہیں ہے، آگے اس کو نظر آتا ہے، سن رہے ہیں، پانی ہے ہی نہیں وہاں۔ ایک چپراسی سمجھتا ہے میں رائٹر ہو جاؤں گا تو میرا کام بن جائے گا، میں رائٹر بن گیا، اب وہ سوچتا ہے کہ نہیں ایک پی اے بن جاؤں گا منسٹر کا تو میرا کام بن جائے گا، وہ کام نہیں بنتا، پھر وہ سوچتا ہے کہ چلو منسٹر ہی بن جاؤں گا تو میرا کام بنے گا، ابھی منسٹر کا قصہ سنا نہیں، تو یہ حال ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تھک کے کھاتا کھاتا موت پر پہنچ جاتا ہے، اور موت سے سیدھے وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے کہ اس نے اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی، آپ کے طریقے پر نہیں چلا۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ اجتماعات اسی لیے کرتے ہیں تاکہ تمام مسلمان اپنے مقصد کو سمجھیں، کس لیے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، صرف کھا پی کے مر جانا وہ جانوروں کا کام ہے، 2-4 گھر بلڈنگیں بنا کر مر جانا وہ یہود و نصارہ کا کام ہے، کیونکہ ان کی دنیا جنت ہے، مرتے ہی ان کو دوزخ میں جانا ہے۔ مسلمان کمائیں گے، کھائیں گے، لکھپتی کروڑ پتی بھی بنیں گے، مکانات اور بڑی بڑی فیکٹریاں بنائیں گے، لیکن اصل کام ان کا یہ ہے اللہ کے نام کو اونچا کریں گے، اللہ کے قرآن کو اونچا کریں گے، اللہ کے احکامات کو دنیا میں پھیلائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں گے۔ اس کی محنت کرنا کہ اللہ کا نام اونچا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت زندہ ہو، اور انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جائے۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہی ہمارا مقصد ہے، انسانوں کو دوزخ سے بچانا اور جنت میں لے جانا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے۔ خود اپنی ذات سے کر لو یہ کافی نہیں ہے، اپنی بیوی کو بھی سمجھاؤ، اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ، اپنے پڑوسی کو بھی سمجھاؤ، اپنے گاؤں والوں کو بھی سمجھاؤ، کیونکہ اب نبی نہیں آئیں گے۔ پہلے یہ کام نبی کرتے تھے، رسول کرتے تھے، یہ کام پیغمبر کرتے تھے، اب یہ کام کون کریں گے؟ فرشتے ہیں۔ ارے بولو کون کرے گا؟ میں اور آپ کریں گے۔ ہر مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ دین سیکھے، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ دین کو دنیا میں پھیلائے۔ دین پھیلانے کے لیے پہلے پیغمبر آتے تھے، اب پیغمبر نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ ہر مرد عورت، ہر جوان بوڑھا، ہر غریب امیر اپنی استعداد کے مطابق محنت کر کے اللہ کے احکامات پر چلے اور اللہ کے احکامات کو دنیا میں پھیلائے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ کی ذمہ داری کھانا ہے، سونا ہے، بیوی بچوں کو پالنا ہے، دکان مکان کرنا ہے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح یہ بھی ذمہ داری ہے ایمان سیکھنا، نماز سیکھنا، قرآن سیکھنا، اپنے بیوی بچوں کو سکھانا، اپنے پڑوسیوں کو سکھانا، اپنے علاقے والوں کو سکھانا۔ اب ہم ہی سکھائیں گے، اور کوئی نبی و فرشتے آنے والے نہیں ہیں۔ کریں گے سب حضرات؟ اللہ سب کو قبول فرمائے، برکت نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جو مسلمان مرد عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل کی راحت وہ نماز ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو راحت پہنچاتے ہیں۔ 1.25 لاکھ نبی دنیا میں گزرے، سب نے نماز پڑھی، 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، سب نے نماز پڑھی ہے۔ کروڑوں اولیاء اللہ دنیا میں گزرے ہیں، ان سب نے نماز پڑھی ہے۔ بغیر نماز کے کوئی ولی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ موت تک 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ پڑھیں گے بھائی؟ ہاتھ اٹھاؤ، کون پڑھے گا؟ پیچھے، دائیں، بائیں، سب اللہ سب کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، نیت کر رہا ہے، اللہ بھی دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ یہ اجتماع ہمارا عشاء تک چلے گا۔
مغرب کے بعد کی مجلس آخری ہے، عشاء کے وقت میں دعا ہوگی اور سب مل کر اتنے بڑے مجمع کی نماز ہوگی۔ نہ معلوم اس مجمع میں کتنے اولیاء اللہ ہوں گے، کتنے علماء ہوں گے، کتنے حفاظ ہوں گے، کتنے حاجی ہوں گے، کتنے اللہ والے ہوں گے، ان کے ساتھ ہماری نماز ہو جائے گی، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے پورا مجمع خصوصاً ساگر کے تمام حضرات یہ نیت کریں کہ آج عشاء تک ہم سب اپنے مہمانوں کے ساتھ یہیں رہیں گے۔ کیوں میں سب رہیں گے؟ اللہ سب کو قبول فرمائے، برکت نصیب فرمائے اور ترقی نصیب فرمائے۔ نماز کے بعد بھی بیان ہوگا، سکون سے بیٹھیں، آج تو بیانات ہی سننے کا دن ہے، پھر سال بھر چھٹی آپ کی۔